أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العلي العظيم. صلوات. اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ اخلاق شرائی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں. بار دیگر بلندتر صلوات. حاضرین سے التماس ہے کہ ہمارے برادر عزیز مولانا وقار نقوی صاحب کی والدہ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کے لیے اور چہلم کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی، اس مرحومہ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سارے حضرات پڑھ لیں.
وارث اعضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ صلوات پڑھیں۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، ایک مرحومہ مغفورہ، ایک شہزادی، ایک مومنہ، ایک اہل بیت رسول اور شہید کربلا کی عزادار، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ کنیز زہرا صلوات اللہ علیہ خوش نصیب ہیں، چونکہ حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو نامہ اعمال اس کا بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، اور چند چیزیں ہیں جو مرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ ان میں ایک شے ہے ولد صالح یدعو لہ، اگر کوئی مرنے والا نیک بیٹا چھوڑ گیا، نیک اولاد چھوڑ گیا جو ان مرنے والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے، تو وہ نیک اولاد کا جو وجود ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یعنی جب تک وہ نیک اولاد اس دنیا میں ہے اس وقت تک ان مرنے والوں کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے خوش نصیب ماں تھی جی، نیک اولاد چھوڑ کے گئی، اور بالخصوص وقار شاہ صاحب نجفی کی صورت میں ایک صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گئے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی کنیزوں میں سے انہیں میسور فرمائے، سیدہ طاہرہ کا جوار اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے قدموں میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے، اور جناب سیدہ کی شفاعت اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ ایک صلوات سارے پڑھ لیں بلند آواز۔ ایام فاطمیہ ہیں،
اور خواہش بھی کی گئی اور مناسبت بھی بنتی ہے، تو اسی مناسبت کے پیش نظر میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی۔ احباب، آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کوثر یہ قرآن پاک کا مختصر ترین سورہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے بروز قیامت حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ اور سورہ مبارکہ کوثر کے حوالے سے ایک روایت اور ہے کہ جو بندہ سرکار دو عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ اسے اپنے محبوب کی خواب میں زیارت کروائے گا۔ سارا قرآن معجزہ ہے، اور سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمائی تھی۔ احباب، اگر زحمت نہ ہو تو مومنین انشاءاللہ آ رہے ہیں، اگر قریب آ جائیں، آپ سے بہتر مجلس کے ماحول کو کون سمجھتا ہے؟ آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ توجہ ہے سامعین؟ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو اللہ رب العزت نے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور یہ اس رب کی اپنی حکمت ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ بچپن ہی میں وہ دونوں بیٹے سرکار کے یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ دونوں بیٹے رخصت ہو گئے تو سرکار جب مسجد الحرام میں تشریف لائے تو عاص بن وائل سہمی ملعون نے سرکار کو دیکھا تو کہتا ہے کہ ابتر آ گیا ہے۔ سرکار کو ابتر کا طعنہ دیا، مقطوع نسل ہونے کا، بے عقب ہونے کا، آسان ترین لفظوں میں کہوں تو بے اولاد ہونے کا۔ ابتر کہا، بے عقب کہا، سرکار دو عالم رنجیدہ خاطر ہوئے، سرکار کے دل کو تکلیف پہنچی، ٹھیس لگی۔ خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ اور غمزدہ دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی کے لیے یہ سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات پڑھ دیں۔ توجہ فرمائیے سامعین گرامی، سورہ مبارکہ کوثر اس کے اعجاز کے کئی پہلو ہیں۔ اچھا، اور یہ توجہ چاہوں گا کہ قرآن پاک میں 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ ارباب دانش تشریف فرماؤ، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہم ہے، انا، تحقیق ہم۔ قرآن پاک میں 4 سورتوں کا آغاز اس لفظ انا سے ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتا ہے نوح کو رسول بنا کے بھیجنے والے ہم۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ آپ کو کھلی کامیابی اور فتح عطا کرنے والے بھی ہم۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور چوتھی صورت یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی۔ دوستو ذرا مزاج قرآن سمجھیے، قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات توحید کی طرف متوجہ کیا ہے، وہاں پر خداوند عالم نے واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کی ہیں، جمع متکلم کی نہیں۔ مثال کے طور پہ 2-3 آیات پڑھتا ہوں۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون، انا واحد متکلم کی ضمیر ہے، نی نون یا متکلم وہ بھی واحد متکلم کی ضمیر ہے، انا ربکم فاعبدون۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ہی ڈرو، واحد متکلم، میں اکیلی ذات۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، واحد متکلم، میرے علاوہ کوئی اللہ، میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا الغفور الرحیم، سب سے بڑا بخشنے والا بھی میں ہوں اور سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی میں ہوں، پھر وہی واحد متکلم۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ میرا محبوب، اس میں 6-7 ضمیریں واحد متکلم کی آئی ہیں۔ میرا محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں تو بہت قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، پھر واحد متکلم کی ضمیر۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب ابعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک۔ حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، کیا تو بعید ہے، دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے نجوہ کروں، سرگوشی کروں، راز نیاز۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول کیا حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات دور ہے یا قریب ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ تو جانتے تھے، اس بات کے ذریعے بندگان خدا کو ایک بات سمجھا رہے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ اے میرا اللہ، اگر میں تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ میرا اللہ بتا کہ تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ، بلند آواز سے پکاروں یا راز نیاز کروں، نجوہ کروں، سرگوشی کروں۔ ارشاد پروردگار ہوا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، موسیٰ میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ چند آیات تھیں۔ تو مزاج قرآن کیا ہے کہ جہاں ذات توحید نے اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، وہاں واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے، واحد متکلم کے صیغے آئے ہیں، تاکہ کوئی مشرک یہ خیال نہ کرے کہ اس ذات کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے ہم دن میں کئی بار گواہی دیتے ہیں، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، کلمے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض خاص اور خاص الخاص اور عظیم نعمتوں کا ذکر کیا،
وہاں پہ اللہ رب العزت مقام فخر میں اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ کام کرنے والے ہم ہیں، رسول بنا کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، یہ فتح کامیابی عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی۔ اور سامعین گرامی، سورہ مبارکہ کوثر میں بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں، ٹوٹل 10 لفظ۔ اور یہ اعجاز ہے کہ ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں کہ جن کا پورے قرآن میں دوبارہ تکرار ہی نہیں ہوا۔ 6 لفظ ایسے ہیں جو صرف سورہ مبارکہ کوثر میں آئے ہیں اور پورے قرآن میں دوبارہ نہیں آئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اعطیناکا، یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا۔ البتہ ایک لفظ اور ہے، ممکن ہے کسی بھائی کا علم جوش ہمارے بعد میں کہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا، ایک لفظ ہے آتیناکا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی اور قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ وہ آتیناکا، وہ آتیناکا اور ہے، اعطیناکا اور اس کا مادہ اور ہے، اس کا مادہ اور ہے۔ وہ حمزہ تے یہ ہے اور یہ عین توئے یہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ ہے آتینا، یہ اعطینا۔ خدا کرے میں سمجھا پایا۔ تو یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا، اعطینا۔ الکوثر، یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا۔ فصل پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا۔ ونحر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا۔ شان آقا پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا۔ الابتر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا۔ اور اگلی آپ ذرا عنایت دیکھیں اپنے رب کی، کتنی خاص عنایت ہے اپنے محبوب پر کہ ان 3 آیات میں 5 بار اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے، 5 بار، یعنی 5 مخاطب کے صیغے، 5 خطاب کے صیغے۔ اعطیناکا، کاف خطاب کی، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فصل، یہ دوسرا صیغہ امر حاضر ہے، آپ نماز ادا کرنا۔ تیسرا لے رب کا، پھر خطاب ہے اپنے رب کے لیے۔ چوتھا ونہر، پھر صیغہ امر حاضر کا خطاب ہے، آپ قربانی کریں۔ اور 5واں مقام شان آقا، پھر خطاب ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ایک کوشش کر کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ توجہ ہے میری طرف۔ دوستو 34 معانی مفسرین عامہ و خاصہ نے ذکر کیے کوثر کے، 34 معنی۔ کوثر کا معنی حوض کوثر کیا گیا، کوثر کا معنی دین اسلام کیا گیا، کوثر کا معنی وحی کیا گیا، کوثر کا معنی قرآن کیا گیا، کوثر کا معنی اخلاق کیا گیا، علم کثیر کیا گیا، امت کثیرہ کیا گیا، صحابہ کثیر کیا گیا، متعدد معنی۔ لیکن دوستو کوثر فعل کے وزن پر خیر کثیر کے معنی میں، خیر کثیر، اور باقی یہ جتنی چیزیں یہ اسی خیر کثیر کے مصداق ہیں، اسی خیر کثیر کے مصداق ہیں۔ ایک کوثر کثرت سے نکلا ہے، کوثر فعل کے وزن پر، اور پھر دوسرا مبالغہ کا صیغہ، خیر کثیر ہم نے عطا کیا۔ دوستو جو آخری آیت ہے، اس آیت کو پہلی آیت سے ربط دینے کے لیے اور تفسیر اہل بیت کی طرف آپ رجوع کریں تو اس خیر کثیر کا جو مصداق اتم اور اکمل ہے، اور تیسری آیت کا پہلی آیت سے ربط بھی تبھی ہی بن سکتا ہے جب اس کوثر کا مصداق وجود مبارکہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو کرو۔
اور یہی وجہ ہے کہ پھر مفسرین نے سب نے یہ لکھا کہ کوثر وہ جو خیر کثیر ہے وہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی صورت میں ہے. اس خیر کثیر کا ایک مصداق اولاد کثیر ہے، اور اولاد کثیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جناب سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے عطا فرمائی. اس لیے تو پھر کسی شاعر نے بھی بہت خوبصورت کہا تھا کہ کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی. محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے تو فاطمہ زہرا کی صورت میں آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، اور یہ میرا وعدہ رہا جو تیرا دشمن ہے وہی مقتول نسل ہے، جو تیرا دشمن ہے اسی کا میں نام و نشان مٹا دوں. سامعین گرامی، سورہ مبارکہ والضحیٰ میں آپ نے تھوڑا سا ساتھ دے میرا، تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ انشاءاللہ سردی تو ہے لیکن انشاءاللہ جو اہل بیت کی ولا اور محبت کی گرمی ہے وہ سردی پہ غالب ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. بھائی نے صلوات پڑھائی، میں عرض کروں کہ سرکار کی حدیث مبارک ہے، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. سرکار نے اپنے لخت جگر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے فاطمہ بیٹی، جو شخص آپ پہ درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ ٹھہرائے گا جو جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں گا. بلند صلوات پڑھ دو. اللہ خداوند عالم نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ کیا تھا سورہ والضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وہ وعدہ جو رب نے سورہ والضحیٰ میں کیا، اس وعدے کو اس میں آ کے پورا کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یقین فرمائیے تفسیر مفاتیح الغیب جو معروف ہے تفسیر کبیر کے نام سے، فخر رازی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ سورہ کوثر دلیل ہے اس بات پر کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا. دلیل اس پر یہ سورہ کوثر. اور وہ لکھتے ہیں، پھر فخر رازی لکھتا ہے کتنے سادات قتل کیے گئے، کتنے سادات خون کے گارے بنائے گئے، زندہ دیواروں میں چنوائے گئے. بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں میں آیت اللہ آصف محسنی کا خطاب سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ واقعہ کربلا جب ہوا تو اس وقت کسی مورخ کے بقول 12,000 مرد امیہ کے گھرانے کے موجود تھے، لیکن اولاد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں سے صرف وہ ساری اولاد 5 یا 6 افراد تھے وہ جو سارے کربلا میں موجود تھے. امام حسن علیہ السلام کی اولاد 3 بیٹے تھے یا 4 بیٹے تھے، یا پھر مولا حسین علیہ السلام تھے اور مولا حسین علیہ السلام کی اولاد تھی. وہ جو صرف کربلا میں 61 ہجری میں صرف چند افراد تھے جن کی تعداد مردوں کی 10 تک بھی نہیں پہنچتی، اور اموی گھرانے کے اس وقت 12,000 مرد موجود تھے. خدا کی قسم آج دیکھ لیں دنیا میں تلاش کرنے سے بھی اموی کی نسل سے کوئی نہیں ملے گا، جبکہ اولاد فاطمہ کائنات کے چپے چپے پر. اور فخر رازی نے لکھا کہ کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے کیسے کیسے سادات، محمد باقر جیسے، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے شخصیات موجود. اور کرۂ ارض پر کوئی ملک خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر نسل رسول آباد نہ ہو. یہ کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا، ہم نے نسل کثیر عطا. اور سامعین گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، سیدہ طاہرہ جیسی بیٹی عطا کی.
قدردان بیٹھے ہو، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، قدر کرنا۔ اللہ جب کسی کو کوثر بناتا ہے، کوثر قرار دیتا ہے، جو الہی معیار ہے، اللہ رب العزت نہ جنس کو دیکھتا ہے نہ تعداد کو دیکھتا ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ جو الہی معیار ہے، نہ رب جنس کو دیکھتا ہے نہ تعداد کو دیکھتا ہے۔ خداوند عالم نے بیٹے کو کوثر نہیں، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں، اکلوتی کو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اب اس کے بعد فصل لربک۔ دوستو دیکھیے، نعمتیں مسئولیت آور ہوتی ہیں۔ اللہ جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ نعمت ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس منعم حقیقی کا شکریہ بھی ادا کیا جائے جس رب نے، جس منعم نے یہ نعمت عطا کی۔ اور یہ نعمتیں مسئولیت آور ہیں حتی رسول اللہ جیسی ہستی کے لیے بھی۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، اب میری اس عظیم عطا پر شکریہ بھی ادا کر۔ اور سورہ کوثر کا ایک اعجاز یہ ہے کہ عظیم ترین عطا کا ذکر اللہ نے مختصر ترین صورت میں فرمایا۔ عظیم ترین عطا کا ذکر اللہ نے مختصر ترین صورت میں فرمایا۔ نعمتیں مسئولیت آور ہیں حتی رسول اللہ کے لیے، اور رب نے فرمایا محبوب میری اس عطا پر شکریہ ادا کر، اور شکریہ کا طریقہ بھی رب نے بتایا۔ ہمارے ہاں تو عجیب معاملہ ہے نا جی، بیٹے کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، علماء کرام سے التماس ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آپ کا انتظار آگے ہو رہا ہے۔ صلوات ایک پڑھ دیں سارے حضرات۔ علماء کرام کے بیٹھ جانے تک پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً، اہلاً وسہلاً علماء کرام۔ ایک مرتبہ پھر بھی معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر صلوات کے ساتھ۔ توجہ میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں مسئولیت آور ہیں۔ حتی رسول اللہ جیسی ہستی کو بھی رب نے جب کوثر عطا کیا تو رب نے اپنے محبوب سے بھی تقاضا کیا کہ میری اس نعمت پر شکریہ ادا کر۔ اور سورہ مبارکہ کوثر نے شکریہ کا طریقہ بھی بتایا کہ شکریہ کیا ہے اور شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، جو جوان کی شادی ہو گئی، 5-10 سال اولاد نہیں ہوئی، جی ماں باپ نے ہر جگہ دعا مانگی، ہر مجلس میں، ہر بارگاہ میں، جی ہر دربار پر، ہر مزار پر۔ 10-15 سال کے بعد ہاں جی اللہ نے بیٹا دے دیا، تو اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب وہ راگ و رنگ کی محفل سجائی گئی، ہاں جی شراب و شباب کا دور چلایا گیا، تو کیا ہو رہا ہے جی؟ بیٹے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ میرا بھائی یہ شکرانہ نعمت نہیں ہے، یہ شکریہ نعمت نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر بتا رہی ہے کہ شکریہ نعمت کیا ہے۔ رب نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب فاطمہ زہرا جیسی ہم نے بیٹی عطا کی، اس پر شکریہ یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی ادا کر، نماز اور قربانی بھی ادا کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے، خالصتاً اپنے رب کے لیے نماز۔ الحمدللہ سارے نمازی لوگ تشریف فرماؤ۔ نماز کی فضیلت، عظمت اور نماز کی اہمیت پر آپ نے کئی بیانات سنے، آیات سنی، احادیث سنی، لیکن میں انتہائی توجہ چاہوں گا۔ نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، نماز اتنی عظیم شے ہے جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکریہ قرار پائے۔
نماز وہ عظیم شے ہے کہ رب نے سیدہ طہرہ جیسی نعمت عطا کر کے اس نماز کا تقاضا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ دوستو نماز پڑھ تو معنی ہو گیا صلی کا، اب علام تشریف فرمائیں ہاں جی، تو پھر ظاہر ہے کہ اب تو تھوڑا سا مزید سنبھل جانا چاہیے نا مجھے۔ لیکن یہ جو فا ہے نا، فا اس کا بھی ایک معنی ہے۔ سامعین گرامی، یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی، من کنت مولاہ فہذا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کوئی 2-4 ماہ پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ایک مولوی صاحب کی، وہ کہہ رہا تھا کہ شیعوں کی یہ اذان بند کروائی جائے، یہ تبرع پر مبنی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا خلیفتہ بلا فصل، تو یہ سابقین پر تبرع ہے، لہٰذا یہ اذان بند ہونی چاہیے۔ اب اس بیچارے جاہل کو کون سمجھائے، یہ خلیفتہ بلا فصل اسی فا کا ترجمہ ہے جو رسول نے فرمایا فہذا علی مولا۔ اور میرا بھائی اس حدیث کا معنی ہی ہے، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا میرے بعد چوتھے نمبر پر نہیں، فوراً بلا فصل اس کا علی مولا۔ یہ بلا فاصل اس فا کا معنی ہے، وہی فا رب نے یہاں استعمال کی، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے سیدہ جیسی بیٹی عطا کی، اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا، فوراً شکرانے کے لیے اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، فصلی لربک۔ دوستو انتہائی توجہ چاہوں گا، یہ جو موجودہ قرآن پاک کی ترتیب ہے، اس میں آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ کوثر سے 3-4 سورتیں پہلے ایک سورت ہے سورہ تکاثر۔ تکاثر اور کوثر دونوں کثرت سے نکلے، مادہ دونوں کا کثرت ہے، لیکن کوثر قابل تعریف شے ہے اور تکاثر قابل مذمت شے ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ 2 افراد کا، 2 خاندانوں کا، 2 قبیلوں کا مال کی کثرت پر یا اولاد کی کثرت پر یا افراد کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ ان کے مفاخرے عربوں کے یہی ہوتے تھے، میرے پاس مال زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس زیادہ ہے، میری بھیڑ بکریاں زیادہ ہیں، میرے اونٹ زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے میرے زیادہ ہیں، یا ہوتا تھا میری اولاد کثیر ہے جی، وہ کہتا تھا میرے پاس اولاد زیادہ ہے۔ سورہ تکاثر شان نزول میں بھی ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو عرض کروں کہ ایک خطبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں سورہ تکاثر کے ذیل میں، ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت، اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، جب وہ اس خطبے پر پہنچتا ہے تو اس نے اپنی شرح میں یہ جملہ لکھا، کہتا ہے کہ یہ اتنا موعظے اور نصیحت سے پر خطبہ ہے کہ میں نے 1000 بار مولا کا یہ ایک خطبہ پڑھا ہے، 1000 بار، اور ہم نے شاید ایک بار بھی نہ پڑھا۔ آج کی مجلس وسیلہ بن گئی، آپ احباب جا کے ضرور ایک بار وہ جو الہاکم التکاثر کے ذیل میں مولا کا خطبہ ہے آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ الہاکم التکاثر کے شان نزول میں لکھا ہے کہ 2 عرب کے قبیلے تھے، وہ فخر کرنے لگ گئے، مقابلہ بازی افراد کی کثرت پر۔ ایک کہتا تھا کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے قبیلے کے مرد افراد زیادہ ہیں، دوسرا کہتا تھا نہیں میرا قبیلہ بڑا ہے اور اس کے افراد زیادہ ہیں۔ تو اب مقابلہ بازی پہ جو اترے تو پھر انہوں نے کہا چلو گنتی کرتے ہیں۔ اب جب گنتی کرنا شروع کی تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک کے تھوڑے ہو گئے۔ جس قبیلے کے افراد تھوڑے ہوئے اس نے کہا کہ چلو قبرستان چلتے ہیں، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے ہیں آخر تھے تو وہ میرے قبیلے کے، ان کی چل کے قبریں گنتے ہیں۔ تو وہ قبروں گننے کے لیے پھر چلے گئے تو اللہ پاک نے ان کے مذمت میں یہ سورہ تکاثر کو نازل کیا، الہاکم التکاثر۔ جی اس تکاثر نے، اس کثرت کے شوق نے، اس کثرت کے فخر نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو گننے لگے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا
کہ یہ تمہاری کتنی بری حرکت ہے اور پھر ان قریب تم جان لوگے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ آیت کا تکرار کیوں ہے؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے اور پھر ان قریب تم جان لوگے، تو یہ 2 بار آیت کیوں آئی؟ تو معصوم نے فرمایا کہ ایک بار قبر میں تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا کتنا برا کام ہے، اور دوسری بار حشر میں تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا کتنا برا کام ہے۔ بجائے اس کے کہ تم قبرستان سے عبرت حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور تم نے اس اولاد اور مال کی کثرت کو بھی ذریعہ فخر بنا لیا، تو ان کی مذمت میں یہ صورت آئی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو تکاثر بھی کثرت سے نکلا ہے اور کوثر بھی کثرت سے نکلا ہے، لیکن دوستو فرق بڑا ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے اور کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ اور تکاثر یاد خدا سے غفلت کا نتیجہ ہے، جبکہ کوثر یہ اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور قربانی دے۔ اب شکریہ نعمت کیا ہے؟ صرف نماز نہیں، رب فرماتا ہے صرف نماز نہیں، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ دوستو یاد رکھیے، عربی میں جو چھوٹا جانور اس کے قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں، لیکن اونٹ بڑا جانور ہے، اس کا قربان کرنا نحر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے اب کسی بھیڑ بکری گوسفند کے ذبح کا تقاضا نہیں کیا، رب فرماتا ہے ون ہر اونٹ ذبح کر، اونٹ قربان کر۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر۔ جی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی، ظاہر چھت بڑی ہے تو برف بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو اب بھیڑ بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اب اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا۔ اور رب نے بتا دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ہاتھ سے اگر اللہ سے کچھ لے رہے ہو تو پھر دوسرے ہاتھ سے کچھ خلق خدا کو بھی عطا کرو۔ اور شکریہ میں رب نے ترتیب بھی بتا دی۔ ترتیب یہ ہے کہ اللہ کا حق مقدم ہے، اللہ سے رابطہ مقدم ہے، پھر مخلوق سے رابطہ، پہلے رب سے رابطہ نماز ادا کرو، پھر خلق خدا سے رابطہ مخلوق خدا کو بھی عطا کرو۔ صلوات پڑھ دو محمد و محمد کی ذات۔ توجہ ہو گیا حضرات گرامی؟ اچھا، اب سورہ مبارکہ نصر بھی ایک قرآن میں صورت ہے، یہ بھی قرآن کی جو مختصر صورتیں ان میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھی میرے ساتھ جنہیں آتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ کس موقع کی صورت ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، یعنی مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے وجود کو قبول نہ کیا، اذیتیں دیں، زبان کے نشتر چلائے، سرکار کے جسم کو بھی زخمی کیا، روح کو بھی زخمی کیا، گالیاں بھی دیں، نازیبا کلمات بھی کہے، پتھر بھی مارے، کوڑا بھی پھینکا گیا، کانٹے بھی بچھائے گئے، سب کچھ ہوا، بالآخر مکہ سے نکال دیا گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا پھر اب کیا فرماتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، پھر کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر وہی مکہ والے جہاں کوئی ایک فرد کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، پھر اسی جزیرۃ العرب میں وہ وقت بھی آیا، قرآن کہتا ہے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ایک ایک کر کے نہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ توجہ، کتنی بڑی کامیابی، فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی کامیابی پر رب نے اپنے محبوب سے کیا تقاضا کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ یہاں رب نے تقاضا کیا، اے میرا محبوب اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ ایک بار تسبیح بیان کر دے۔ اس کامیابی پر
اس فتح پر ایک بار اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی کو بیان کر دے، ایک بار اس کی تسبیح کر دے۔ جہاں لشکر کفر فوج در فوج اسلام قبول کر رہا تھا، وہاں رب نے صرف ایک تسبیح کرنے کا تقاضا کیا، لیکن جہاں رب نے کوثر عطا کیا وہاں تسبیح کا تقاضا نہیں، پوری نماز پڑھنے کا تقاضا۔ معلوم ہوا وہاں یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بعد صرف تسبیح تک کا تقاضا اور کوثر کے بعد نماز کا تقاضا، معلوم ہوا خالق کی نگاہ میں سارے کافروں کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس وجود کوثر کی جو اسلام کے تداوم، اسلام کے استمرار اور اسلام کی بقا کا ذریعہ بن گئے۔ صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ کی ذات۔ توجہ کی صاحبان، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ فسبح بحمد ربک، ہاں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرا تو اس سے وعدہ ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی بے عقب ہے، اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عاص بن وائل ملعون یہ عمرو عاص کا باپ ہے، یعنی عمرو عاص کے 9-10 بیٹے تھے عاص بن وائل کے۔ جب اس نے آقا کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا، کتنے بیٹے تھے بولو؟ 10 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے تھے جب آقا کو ابتر کہا۔ رب نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا ہے، آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جس کے 10 بیٹے تھے، دنیا اس ملعون کے نام کو بھی نہیں جانتی، اور جسے رب نے ایک بیٹی عطا کی، کائنات کے چپے چپے پہ رسول کی اولاد موجود۔ اور جتنی یہ نسل پیغمبر چلی یہ رسول اللہ کے 2 بیٹوں سے چلی۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے دنیا میں، یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر حضرت محسن کو شہید نہ کیا جاتا رسول اللہ کے تیسرے بیٹے، تو جس طرح حسنی سادات اور حسینی سادات دنیا میں موجود ہیں، آج محسنی سادات بھی دنیا میں موجود ہوتے۔ اس لیے وہ اہل علم کہتا ہے کہ جناب محسن کا جو قاتل ہے وہ ایک فرد کا قاتل نہیں، رسول کی 1/3 اولاد کا قاتل۔ ان شانیہ کا ہو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقتول نسل ہے۔ اور دوستو توجہ چاہوں گا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے مصر سے لے کے نکلے تو آگے دریائے نیل آگے، تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، چڑھ دوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، اِنَّا لَمُدْرَقُونَ، اب تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے، اب کہاں جائیں، آگے دریا ہے، پیچھے سے فوج آ رہی، فرعون آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے۔ رب نے پھر حکم دیا کہ اضرب بعصاک البحر فانفلقا، یہ عصا مارو دریا پر، فانفلقا، وہ دریا جی پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں اور دریا سے خشک راستہ اللہ نے بنا دیا۔ فرمایا اب نکل جاؤ موسیٰ ساتھیوں کو لے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے اس راستے سے نکل گئے۔ اب فاصلہ اتنا تھوڑا رہ گیا تھا کہ آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، آخری بندہ نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دی۔ فرعون اور فرعونی عین جب وسط نیل میں پہنچ گئے تو پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں، فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، توجہ کیجیے، راستہ تو وہی تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے گزر گئے، لیکن اسی راستے پہ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ گویا رب نے بتا دیا، یاد رکھو راستے نہیں بچایا کرتے، رہبر بچایا کرتے، راستے نہیں بچاتے رہبر بچاتے۔ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اب جو نکل گئے تو صحرا میں پہنچے تو پھر حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے کہ
یا نبی اللہ اب ہمیں پیاس لگ گئی، اب پیاسیں اب کیا کریں؟ پھر وہی جملہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رب نے پھر فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، عصا مارو پتھر پر، اور پتھر پہ جو عصا مارا تو 14 چشمے جاری ہو گئے۔ 14 چشمے، یہ ہے سبب ساز اور سبب سوز۔ وہ علی کل شین قدیر، چاہے تو پانی سے خشکی پیدا کر دے اور چاہے تو خشک پتھر سے چشمے جاری کر دے۔ میرا بھائی وہ علی کل شین قدیر ہے، جس کے 10 بیٹے ہیں اس کا نام و نشان مٹا دے، اور جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی کائنات کے چپے چپے پہ رسول کی نسل کو پھیلا دے، اور رسول کی نسل کو۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے۔ اور دوستو کیا باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی قر بفضلها و محبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ زہرا کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کر۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا الناس فتموا عن کنہ معرفتها، فرمایا جس کی کنہ حقیقت کو لوگ درک نہ کر سکیں اسے فاطمہ کہتے۔ بڑی خوبصورت بات امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی تھی، فرمایا توجہ کرنا، معصومین کے علاوہ معصومین کے سیدہ طاہرہ وہ وجود ہے جس کی کنہ حقیقت قیامت کے دن اس راز سے پردہ ہٹے گا، دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا۔ شیخ توسی نے اپنے درود توسی میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی المجہولۃ قدرہ، اس ہستی پہ درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا، دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا کون ہے فاطمہ۔ اس سیدہ کی عظمت کی جو حقیقت ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ امام خمینی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی سیدہ طاہرہ کے بارے میں کچھ کہا ہے، ان کی فضیلت میں بولا ہے، انہوں نے اپنے فہم کے مطابق بولا ہے، سیدہ کی مرتبت کے مطابق نہیں، اپنے فہم کے مطابق گفتگو کی ہے۔ اور پوچھا گیا جو ائمہ اہل بیت نے اپنی جدہ کے فضائل پڑھے ہیں تو وہ فرمایا جو ائمہ کی حدیث ہیں سیدہ کی فضیلت میں وہ لوگوں کے فہم کے مطابق ہیں، وہ سیدہ کی منزلت اور قدر کے مطابق نہیں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا یا نہیں، یعنی ائمہ علیہم السلام کی بھی وہ احادیث مبارکہ سیدہ طاہرہ کی فضیلت میں فرماتے ہیں وہ بھی لوگوں کے فہم کے مطابق ہیں، ائمہ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں، سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی نہیں۔ دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا کون ہے زہرا۔ چند جملے ذکر مصیبت کے کہوں گا، آزاد اور دکھ اسی بات کا، رحلت پیغمبر کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ رسول کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ دوستو بتائیے نہ روئیں تو کیا کریں؟ ام المومنین عائشہ کہتی ساری زندگی سیدہ بابا کے پاس آتی تھی، رسول کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے، سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، پکڑ کے بوسہ دیتے تھے۔ روتے اس لیے ہیں کہ جس دروازے پہ رک کے رسول احترام کرتے تھے، بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہوتے تھے، مسلمان اس دروازے کا احترام بھول گئے، اور جن ہاتھوں پہ پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے لوگوں نے انہی ہاتھوں پہ تازیانے مارے، انہی ہاتھوں پہ تازیانے مارے۔ کسی نے نہ پہچانا کون ہے زہرا، 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ کوئی یہ درد پوچھنا چاہتا ہے نا تو مولا امیر المومنین سے پوچھے۔ جناب امیر نے جب دفن کیا تھا نا بنت پیغمبر کو، مولا کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، کلا یا رسول اللہ ان صفیتک صبری ورق تجلدی، یا رسول اللہ اب زہرا کی جدائی پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا،
اما لیلی اما حزنی فسرمدو ولیلی فمسہدو. ہم کیا سیدہ کی عزاداری منائیں گے؟ علماء نجف تشریف فرمائے، ذمہ داری سے جاؤ ترجمہ کر رہا ہوں مولا میر کے جملے کلی. مولا فرماتے ہیں اما حزنی فسرمدو. قبر پیغمبر پر کھڑے ہو کے مولا علی عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ اب علی ساری زندگی فاطمہ زہرا کا عزادار بن کے رہے گا. یہ وہ غم ہے جو ساری زندگی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَاللَّيْلِ فَمُسَحَدُ. یا رسول اللہ اب زہرا کی جدائی میں علی کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی. علی جاگ جاگ کے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہا باقیت العین معصبت الراس محترقت القلب منحدت الرکن. لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سیدہ طاہرہ کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ ہر وقت روتی رہتی تھی، سر پہ ہر وقت موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، دل ہر وقت جلتا رہتا تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور ہر نماز کے بعد کہتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ، میرا اللہ زہرہ کو جلد موت دے دے. بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کائنات میں ہمارے ماحول معاشرے میں تو 18 سال کی عمر ایک بچی کہلاتی ہے. مجھے عزادارو بتاؤ 18 سال کا سن ہو، اولاد موجود ہو، شوہر کا سایہ سلام ہو، تو پھر موت کی تمنا کرتی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں موت کی تمنا کرتی تھی؟ آیت اللہ وحید نے اپنے خطاب میں فرمایا. لیکن آیت اللہ انصاریان کا میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. تہران میں ایام فاطمیہ کی مجلس سے انہوں نے خطاب کیا، بی بی پاک کی شہادت پڑھی، بڑا گریہ ہوا. مجلس ختم ہو گئی، آغا انصاریان ممبر سے اترے. ممبر کے پاس ایک شخص بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا، بہت بلند گریہ کر رہا تھا. آغا انصاریان اس کے قریب آئے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ تیرا گریہ قبول کرے. سب نے گریہ کیا. کون سی بات ہے جو تیرے دل پہ اثر کر گئی اور تم ابھی تک بیٹھے رو رہے ہو؟ کہنے لگا آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ انسانی بدن کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے نا، اس کا جڑ جانا آسان ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا، پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد اٹھتا ہے. عزادارو شاید یہی وجہ تھی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، سانس بھی لیتی تھی تو تڑپتی تھی، اس لیے کہتی تھی میرا اللہ مجھے جلد موت دے دے، دنیا کے دکھوں سے گھبرا گئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اللہ وقار بھائی کی والدہ مرحومہ کو سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب کرے. عزادار دیکھو سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، سب ائمہ مظلوم ہیں، لیکن مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں. کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے. امام حسین مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں، غریب کربلا، مقتول کربلا. خود رسول اللہ نے فرمایا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں. جیسا مظلومیت والا دن مولا حسین کا ہے، ایسا دن نہ کسی نبی پر آیا ہے نہ کسی وصی نبی پر آیا. لیکن عزادارو مجھے معاف کرنا، مجھے دو جہات ایسی نظر آتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہیں، اور وہ جہات سن پاؤ گے. پہلی جہت، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے، کسی یزیدی کو جرت نہیں ہوئی کہ رسول زادیوں کے خیمے میں داخل ہو سکے. روایت کا جملہ ہے جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مظلوم کا سر سجدہ خالق میں تھا، عمر ابن سعد کہتا ہے کوئی ہے جو جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئی. اس وقت شمر ملعون کہتا ہے ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ شمر ملعون نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو. جب یہ آواز بلند ہوئی کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے. لیکن عزادارو مولا علی تو وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ سیدہ کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے، بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے. سلمان ساری زندگی روتے رہے کہ جس وقت یہ بے حیا داخل ہوئے تھے فاطمہ کے سر پہ ردا موجود نہیں تھی.
اور دوسری جہت سن پاؤ گے عزادارو، میں نے کیوں کہا مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ دوسری جہت یہ ہے عزادارو، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا جب تک امام حسین زندہ رہے کسی رسول زادی کو تماچا نہیں لگا، لیکن مولا علی وہ مظلوم تھے اور جن کی نگاہوں کے سامنے رسول کی بیٹی کو تماچا لگا اور شدت سے تماچا لگا، کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے کہتی تھی یا بتا ہاکذا یفعلوا بحبیبتک، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا